بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اس عظیم المرتبت ہستی کی خاندانی زندگی پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ ہستی جن کا ہاتھ تھام کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ علی جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا اور جن کے دروازے کو مسجد نبوی میں باقی رکھا گیا جب سب کے دروازے بند کر دیے گئے، جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، جن کی زبان سے نکلا ہر لفظ حکمت سے لبریز تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ آج ہم ان کی ازدواجی زندگی، ان کی زوجات، ان کے بچوں اور ان کی نسل کے حوالے سے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو تاریخ میں روشنی کے مینار کی طرح قائم ہیں مگر کم بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا اور سب سے مبارک نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 25 برس تھی، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، مگر جمہور علماء کرام اور اکثر معتبر مورخین کے مطابق آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور یہی قول زیادہ مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 عظیم اولادیں عطا ہوئی، جن میں 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے، اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئیں۔ حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ان کے وصال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں کی، اور ان نکاحوں سے اللہ پاک نے آپ کو عظیم اولادیں عطا فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ یہ سب صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو عباس علمدار کے نام سے مشہور ہوئے، وفا اور غیرت کا وہ مجسم پیکر تھے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پانی سے خالی ہو چکے تھے اور بچوں کو پیاس ستانے لگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ لے کر دریا کی طرف نکلے، دشمنوں کے نرغے میں گھس کر پانی بھرا، اور جب لبوں تک آیا تو فرمایا، حسین پیاسے ہیں، عباس کیسے پانی پیے، اور پانی واپس رکھ دیا۔ آپ نے دونوں بازو کٹوا دیے مگر علم نہ گرنے دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے مگر وفا کا پرچم بلند رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا نکاح لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ ان سے 2 بیٹے حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے، جو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نکاح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو پہلے حضرت جعفر طیار پھر حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ رہیں، اور بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے حضرت محمد اصغر اور حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے بھی کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں نکاح حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی امامہ سے نکاح کریں تاکہ بچیوں کی پرورش ان کے ہی گھر میں ہو۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبوب تھیں کہ بچپن میں نماز کے دوران بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اٹھائے رکھتے۔ مولا کائنات کا چھٹا نکاح حضرت خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن کے بطن سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو بہادری، حکمت اور فہم و فراست میں ممتاز تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے حسن و حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور محمد بن حنفیہ میرے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا 7واں نکاح ام حبیب تغلبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 8واں نکاح ام سعید بنت عروہ سقفیہ سے ہوا، جن سے ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 9واں نکاح مہیا بنت امر القیس سے ہوا، جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 35 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں شامل تھیں۔ ان میں اکثر کا ذکر کتب تاریخ اور سیرت میں موجود ہے، اور بہت سارے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کی نسل آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی و خاندانی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ایک طرف وہ بیوی کے ساتھ محبت، وفاداری اور سادگی میں بے مثال تھے، اور دوسری طرف اولاد کی تربیت اس نہج پر کی کہ ہر بچہ دین پر قربان ہونے والا نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم خاندان ہے جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی ہے، جس نے وقت کے سب سے ظالم حاکم یزید لعین کو اس کے دربار میں للکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بیٹے ہیں جو پیاسے رہ کر بھی مشکیزہ خیمے تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا ہے جو سر کٹوا تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے کردار کو ان کے قدموں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔